بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں ہر روزے دار کو 4 دعائیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو ضرور یاد کر لیں۔ سوچئے اگر آپ کو کوئی ایسی چابی مل جائے جو آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، جو آپ کی ہر دعا قبولیت کے قریب لے آئے، جو آپ کی عبادت میں نور بھر دے اور جو آپ کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دے، تو کیا آپ اسے حاصل کرنا نہیں چاہیں گے؟ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جب ہر نیک اعمال کا بدلہ 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جب ہر لمحہ مغفرت، برکت اور قبولیت کے نور سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اگر روزے دار کو یاد ہوں تو اس کے روزے، اس کی عبادت اور اس کی دعائیں ایک خاص نورانی کیفیت میں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو صحابہ کرام نے اپنائے اور جو بزرگان دین کی زندگیوں کا حصہ رہے۔ اگر آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تو ابھی اسے یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کی عبادتوں میں ایسا روحانی رنگ بھر دیں گی کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ رمضان پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ ایک ایسی عبادت گاہ جس میں ہم اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں۔ عام دنوں میں جو ہم دعائیں غفلت میں نہیں پڑھتے، جو اذکار ہماری زبان پر کم آتے ہیں، وہ رمضان میں ایک خاص تاثیر کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ سے مانگنے کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب ہر دعا زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہے، جب ہر سجدہ، ہر آنسو، ہر آہ اللہ کے یہاں خاص مقام حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خاص دعائیں ہیں جو ہر روزے دار کو یاد ہونی چاہیے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو رمضان کی عبادتوں میں 4 چاند لگا دیتے ہیں، جنہیں پڑھنے سے نہ صرف ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے بلکہ دل کو بھی ایک عجیب مزہ آتا ہے؟ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کی عبادتیں پہلے سے زیادہ پر اثر ہو جائیں تو ان دعاؤں کو ضرور اپنا معمول بنا لیجئے۔ سب سے پہلی دعا جو ہر روزے دار کو یاد ہونا ضروری ہے، روزہ افطار کے وقت کی دعا۔ رمضان المبارک میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ لمحہ آ جاتا ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے، یعنی افطار کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بے پناہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے ایک خاص قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ اس لمحے کو عام نہ سمجھیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ کی دعائیں مقبول ہو سکتی ہیں۔ اس وقت کی مسنون دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت والیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ دوسری دعا جو ہر روزے دار کو یاد ہونا ضروری ہے، سحری کے وقت کی دعا۔ رمضان میں سحری کرنا ایک سنت عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ سحری میں برکت کیوں ہے؟ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اس لیے اس وقت میں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ سحری کے وقت ایک اہم دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور روزے کے دوران ہمیں طاقت اور ہمت عطا کرتا ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سحری کے وقت اس دعا کو معمول بنایا جائے، تاکہ نہ صرف روزہ جسمانی لحاظ سے آسان ہو
بلکہ روحانی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ دوسری دعا جو ہر روزے دار کو یاد ہونا ضروری ہے، شب قدر کی دعا۔ رمضان المبارک کا سب سے عظیم تحفہ شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ رات وہ ہے جس میں اگلے سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خاص دعا سکھائی جو شب قدر میں لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ چوتھی دعا جو ہر روزے دار کو یاد ہونا ضروری ہے، اعتکاف اور قیام اللیل کی دعا۔ رمضان کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی عبادت کا خاص موقع فراہم کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی عبادت اعتکاف اور قیام اللیل ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اس کے آگے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، تو وہی لمحہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کے وقت ایک خاص دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی اللسان نورا وفی سمعی نورا وفی بصاری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امری نورا ومن خلفی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میری زبان میں نور عطا فرما، میرے کانوں میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میرے اوپر میرے نیچے، میرے دائیں میرے بائیں، میرے آگے میرے پیچھے، ہر طرف نور پیدا فرما اور میرے لیے نور بنا دے۔